اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے، اگر کسی انسان نے منت مانی لیکن وہ اس کے لیے اب پورا کرنا مشکل ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی مشکل میں گرفتار ہوتا ہے اور لوگ بہت بڑی بڑی منتیں مان لیتے ہیں اور بعد میں ان کے لیے پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس ایسی حالت میں کیا کریں؟ یا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ منت مانی لیکن بھول جاتے ہیں، تو اس حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ آج کی ویڈیو میں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ۔ تو کوئی بھی منت ماننا یہ اللہ تعالیٰ سے انسان کا ایک وعدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ میرا یہ کام کر دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ کروں گی، یا میں اتنے نفل پڑھ لوں گی، میں اتنی تسبیح پڑھ لوں گی۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ سے عہد ہوتا ہے اور اس کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی عہد کیا آپ نے، کوئی بھی ارادہ کیا، پورا ہوتا ہے، پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے صرف نیت کی، دل میں سوچا تھا کہ میں ایسا کروں گی، تو پھر آپ کے اوپر وہ کام کرنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے باقاعدہ الفاظ کہے کہ اے اللہ تعالیٰ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اتنے نفل پڑھوں گی یا میں اتنا درود پاک پڑھوں گی، ایک منت مان لی، تو اب اگر آپ کا کام ہو گیا تو اب آپ پر ضروری ہے کہ آپ وہ کام کریں۔ اگر آپ کا کام وہ نہیں ہوا، اللہ کی کسی حکمت کی وجہ سے آپ اس میں رہ گئے یا کوئی بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، پھر آپ کو یہ منت پوری کرنا ضروری نہیں ہوگی۔ کام ہونے پر آپ کو منت پوری کرنی پڑے گی، ورنہ نہیں کرنی پڑے گی۔ لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پریشانی میں یا بہت زیادہ پریشان ہوتے، گھبراہٹ میں لوگ، مثال کے طور پر کسی نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ میرا بزنس چل جائے یا میری فلاں چیز ہو جائے تو میں نے 1000 نفل پڑھ لینے، یا میں نے 1,00,000 نفل پڑھ لینے، میں نے اتنے 1,00,000 قرآن پاک پڑھ لینے۔ اب وہ اس کے لیے پورا کرنا مشکل ہے۔ اب اس وقت جذبات میں اگر بول دیا تو آپ کیا کریں؟ اگر تو صرف سوچا تھا، نیت کی تھی، منہ سے الفاظ ادا نہیں کیے تھے، پھر تو وہ منت پوری کرنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی نے منہ سے بول دیا تھا کہ اے اللہ تعالیٰ میں یہ کام کروں گی یا کروں گا، تو پھر منت پوری کرنا ضروری ہوگا۔ لیکن اگر کسی کے لیے ممکن نہ ہو، کسی نے کہہ دیا کہ میں 1,00,000 قرآن پاک پڑھوں گا، یا کسی نے کہہ دیا میں 1,00,000 نفل پڑھوں گا، ہزاروں نفل پڑھوں گا، لیکن آپ ممکن نہیں ہے، نہیں پڑھ سکتے، یا پھر صحت جواب دے گی ہے، تو اب اس حالت میں کیا کرنا پڑے گا؟ تو اس کا کفارہ ہوگا۔ کفارہ یہ ہوگا، 3 باتیں اب آپ نے غور سے سننا ہے۔ اس کا کفارہ یہ ہوگا، پہلے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی ہے، توبہ استغفار کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری کرنی ہے، بہت زیادہ رونا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے سچے دل سے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس کہ مقام نہیں ہو رہا تو میں جان بوجھ کر، سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، اس کے بعد پھر اس کا کفارہ ادا کرے۔ اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلے نمبر، اب اس میں آپ کے لیے چوائس نہیں ہے کہ آپ ان تینوں میں سے کوئی ایک کام کریں گے۔ سب سے پہلے آپ نے پہلا کام کرنا ہے، اگر وہ نہ ہو پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ پہلا کام 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ جیسا کھانا آپ کے گھر میں پکتا ہے بالکل ویسا ہی کھانا آپ نے کیا کرنا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھلانا، اور کوشش کرنا ہے اچھے سے اچھا کھلائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ، آپ نے جو اللہ تعالیٰ سے عہد کیا اور پورا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو کر وہ آپ کو معافی عطا کر دے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اچھے سے اچھا کھانا 10 مسکینوں کو کھلانا ہے۔ لیکن اگر آپ کو 10 مسکین نہیں مل رہے، پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ 10 مسکینوں کو یا غریبوں کو کپڑے پہنانے ہیں، یعنی جو مستحق ہیں تو ان کو کیا کرنا ہے؟ 10 مسکینوں کو، غریبوں کو، مستحقین کو آپ نے کپڑے پہنانے ہیں، جس میں اگر آپ کو طلباء بھی ملتے ہیں، دینی تعلیم حاصل کرنے والے، تو آپ ان کو بھی دے سکتے ہیں، طلباء کو بھی۔ اگر آپ کو یہ بھی نہ ملے، یعنی وہ لوگ بھی نہ ملیں، پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ تیسرے نمبر پر 3 روزے رکھنے ہیں۔ یہ آپ کا کفارہ ہوگا، جو آپ نے منت مانی تھی اور اب آپ پوری نہیں کر سکتے، تو یہ آپ کی اس منت کا کفارہ ہوگا۔ اور اس کے بعد منت پوری، یعنی کفارہ ادا کرنے کے بعد بھی پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں، اور پھر آئندہ سے یہ سچے دل سے تہیہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کو آپ سے آپ کا خلوص چاہیے۔ آپ سچائی کے ساتھ صرف 2 نفل پڑھتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی انسان کے ساتھ خوش ہو جاتا ہے۔ اب آپ ہزاروں نفل پڑھ رہے ہیں اور ایسے ٹکرے مار رہے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے خوش نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کا خلوص چاہیے، سچے دل سے جو بھی کام کریں گے، چاہے صرف ایک دفعہ کلمہ طیبہ بھی پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی خوش ہو جاتے ہیں، لیکن اس میں خلوص ہو، سچے دل سے ہو۔ ایسا نہیں کہ ہم جلدی جلدی پڑھ رہے ہیں اور اپنی جان چھڑا رہے ہیں۔
ایسا نہیں کرنا۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔